اردو ہسٹری میں خوش آمدید ناظرین کرام، آپ نے بچپن میں جنوں پریوں اور بادشاہوں کی کہانیاں تو سنی ہوں گی، لیکن آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں اسے تاریخ کی عجیب ترین کہانی کہیں تو شاید غلط نہ ہوگا۔ تاریخ میں اس سے عجیب کہانی ملنا مشکل ہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہے رابرٹ نکسن کی، جو برطانیہ کے ایک گاؤں میں رہتا تھا اور دنیا کی نظر میں ایک گنوار اور جاہل لڑکا تھا۔ لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ بادشاہ کو اس کی اشد ضرورت ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس کی یہ بات غلط نہیں تھی۔ نکسن کے والدین بہت غریب تھے۔ وہ گزر اوقات کے لیے صبح صادق سے لے کر رات کا اندھیرا چھانے تک کھیتوں میں کام کرتے رہتے۔ نکسن اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ مضبوط جسم کا مالک تھا، لیکن دیکھنے میں احمق سا لڑکا تھا۔ شاعر برج کے ہاؤس فارم کے ارد گرد کے علاقے میں اسے غبی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے والدین نے اسے اپنے گاؤں کے اسکول میں داخل تو کروایا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کو اسکول سے نکلوا لیا اور کھیتوں میں ہل چلانے پر لگا دیا۔ 1485 میں بوس ورتھ کے میدان میں برطانیہ کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ بادشاہ رچرڈ کی فوجوں اور ہنری کی فوجوں کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ میدان جنگ سے کئی میل کے فاصلے پر جاہل اور ناسمجھ رابرٹ نکسن ایک پرانے ہل سے زمین کاشت کر رہا تھا۔ اس کے گھوڑے بوڑھے ہونے کے سبب نہایت سستی سے چل رہے تھے، اور پھر ہل چلاتے چلاتے اچانک وہ رک گیا۔ اس نے چند لمحوں کے لیے اپنا سر جھکایا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ کچھ سن رہا ہو۔ پھر جب اس نے اپنا سر اٹھایا تو خوشی سے رقص کرنے لگا اور ہاتھ بلند کر کے کہہ لگانے لگا۔ وہ پہلے بھی کئی مرتبہ ایسی حرکتیں کر چکا تھا، لیکن آج اس کی حرکات کچھ زیادہ ہی عجیب تھیں۔ اس کا باپ دوڑ کر اس کے پاس آیا تاکہ اسے ان فضول حرکتوں سے روک کر کام پر لگائے، لیکن وہ خود رابرٹ کو دیکھ کر رک گیا۔ رابرٹ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ وہ گھور رہا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور بازو ہلا ہلا کر نعرے لگا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی چابک ہوا میں گھمائی اور چلایا، ہنری جنگ جیت گیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر تک وہ کھڑا رہا اور پھر مسکرانے لگا۔ اس نے پہلی مرتبہ اپنے باپ کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ جنگ ختم ہو گئی اور ہنری جیت گیا، اور پھر وہ یوں ہل چلانے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے باپ نے اپنے آقا لارڈ آف کول منڈی کو اس کی اطلاع دی، کیونکہ یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ناقص العقل رابرٹ نکسن ان چیزوں کے بارے میں بھی جان لیتا ہے جو اس سے کافی فاصلے پر ہو رہی ہوں یا پھر ظہور پذیر ہونے والی ہوں۔ اس نے قریبی گاؤں میں آگ لگنے کی بھی پیشن گوئی کی تھی، جو 100% درست تھی۔ اس کے بعد اس نے کول منڈی کے خاندان کے ایک فرد کے مرنے کی بھی پیشن گوئی کی تھی۔ مزید اس نے 2 ہفتوں بعد آنے والے طوفان کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ اس نے یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ ہنری اور رچرڈ کے درمیان بوس ورتھ کے میدان میں لڑائی ہوگی، اور اس نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ اس معرکہ میں رچرڈ کو شکست فاش ہوگی۔ ہنری کی فتح کے 2 دن بعد بادشاہ کی طرف سے ایک خاص ایلچی آیا، جس نے بتایا کہ بادشاہ ہنری ہفتم نے جنگ جیت کر اپنا تخت سنبھال لیا ہے۔ جب یہ ایلچی اس گاؤں پہنچا جہاں نیکسن رہتا تھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لوگوں کو بادشاہ کی کامیابی کی بہت پہلے اطلاع ہو چکی تھی، اور یہ سب نیکسن کی بدولت ہوا تھا۔ پھر جلد ہی نیکسن کی شہرت بادشاہ کے ایوان میں گونجنے لگی۔ نیکسن کی شہرت سن کر بادشاہ نے اسے اپنے دربار میں بلوایا۔ جب بادشاہ کے آدمی اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تو وہ چیخنے چلانے لگا کہ وہ بادشاہ کے محل میں نہیں جائے گا، کیونکہ وہ وہاں فاقوں کی بدولت مر جائے گا۔ لوگ اس کی یہ بات سن کر اس کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ بادشاہ بذات خود ایک آدمی کو محل میں آنے کی دعوت دے رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں وہاں بھوک سے مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے آدمی مایوس ہو کر چلے گئے، لیکن کچھ دنوں بعد ایک مرتبہ پھر اسے بادشاہ کی طرف سے بلاوا آیا۔ اس مرتبہ ان کا ارادہ تھا کہ نکسن کے والدین کو معقول رقم دے کر رضامند کیا جائے۔ وہ بادشاہ کے آدمی کے آنے سے پہلے سو کر اٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کے آدمی بہت جلد یہاں پہنچنے والے ہیں، میں ان کے ساتھ ضرور جاؤں گا، لیکن پھر کبھی واپس پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ رابرٹ نکسن بادشاہ ہنری کے پاس پہنچا
تو اس نے نکسن کے آنے سے پہلے اپنی انگوٹھیاں چھپا دی اور نکسن سے کہا کہ بتاؤ اس کی انگوٹھیاں کہاں گم ہو گئی ہیں۔ نکسن نے بادشاہ کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھا اور کہا، بادشاہ سلامت، انگوٹھیاں گم نہیں ہوئیں۔ جس نے انگوٹھیاں چھپا رکھی ہیں وہ انہیں برآمد بھی کر سکتا ہے۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے ایک منشی کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ دن رات نکسن کی تمام پیشن گوئیاں قلم بند کرے۔ پیشن گوئیوں کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ بیشتر پیشن گوئیاں ہنری ہفٹن کے بعد کے زمانہ کی تھیں، جن میں لندن کی 1616 کی آگ اور فورٹ چارجز کی تخت نشینی بھی شامل ہے۔ اس نے ایسی پیشن گوئیاں بھی کی جو حال ہی میں پوری ہوئیں، مثلاً یہ پیشن گوئی کہ بیرونی حملہ آور جن کی پٹیوں پر برف جمی ہوگی لندن پر حملہ کریں گے۔ رابرٹ نکسن نے بادشاہ ہنری سے درخواست کی کہ مجھے محل میں اکیلا نہ چھوڑا جائے، لیکن ہنری نے نکسن کی یہ درخواست ٹھکرا دی۔ ایک دن بادشاہ شکار کے لیے ایک طویل سفر پر روانہ ہوا۔ بادشاہ نے چند درباریوں کو اپنی غیر موجودگی میں نکسن کی حفاظت پر مامور کیا، لیکن اس کے بجائے وہ نکسن کو ایک کمرے میں بند کر کے خود بادشاہ کے ساتھ شکار پر چلے گئے، اور بدقسمتی سے وہ درباریوں کو یہ بتانا بھی بھول گئے کہ نکسن کس کمرے میں ہے۔ جب بادشاہ شکار سے واپس آیا تو نکسن کی تلاش شروع ہوئی، لیکن وہ بند کمرے میں فاقوں کی وجہ سے مر چکا تھا۔ اس طرح اس کی اپنے متعلق فاقوں سے مرنے کی پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی۔ جی ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔